أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق بين الناس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق علیہ. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ایک جمعے کے وقفے کے بعد اللہ نے دوبارہ ہماری ملاقات کرائی. دنیا کئی اعتبار سے ہمیں طعنہ دیتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبیوں کی شان گھٹاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. بس ان کی نظر میں ایک پیغمبر کی حیثیت بڑے بھائی یا باپ جتنا ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک سچی بات ہے کہ جتنا عزت، جتنا احترام، چاہے وہ صحابہ کرام کا ہو، ائمہ و مجتہدین کا ہو، انبیاء علیہم الصلاۃ کا ہو، جتنا اہل حدیث کرتے ہیں، شاید ہی دنیا میں پائے جانے والے مسالک میں سے کوئی مسلک ایسا کرتا ہو. پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہمارے قریب آ کر ہماری بات نہیں سنتے، ان کو جیسے بتایا جاتا ہے وہ اسی پہ یقین کرتے ہیں، خود سے تحقیق کچھ نہیں کرتے. اور یہ جب تک آپ کسی کے قریب نہیں جائیں گے
کسی کو پرکھیں گے نہیں، کسی کو دیکھیں گے نہیں، اس کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، ہم کیا چیز ہیں؟ لوگ رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ کہ یہ باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا ہے، یہ بھائیوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، یہ باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے، یہ کوئی نیا دین لایا ہے جو آج تک ہمیں باپ دادا نے نہیں بتلایا ہے۔ باتیں سب کرتے تھے، بلکہ ایک واقعہ آپ بارہا مرتبہ سن چکے ہیں کہ رسول اکرم تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بوڑھی خاتون سامان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا بیٹا کیا بتاؤں، مدینے میں کوئی شخص آیا ہے، میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ بستی چھوڑ کر فلاں بستی میں اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو بستی نظر آ رہی ہے وہاں جانا چاہتی، اور میرے پاس سامان ہے اور میں بوڑھی ہوں، میں اٹھا نہیں سکتی۔ آپ نے کہا اگر کہو تو میں پہنچا دوں، تو پہنچا دو۔ آپ نے گٹھڑی اٹھا لی۔ اب راستے میں اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جو اتنا برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے تو مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ شخص کون ہے؟ کہا بیٹا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے، ہمارا جو باپ دادا کے دین جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس سے متنفر کر رہا ہے، اور کہتا ہے جس کو میں رب مانتا ہوں تم سارے اسی کو رب مانو۔ تو میں اس کے نعوذ باللہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں نہ اس میں مبتلا ہو جاؤں، میں اس لیے یہ بستی مدینے کی چھوڑ کے وہاں جا رہی ہوں۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ جب وہاں گئی آپ نے گٹھڑی اتاری، آپ واپس آنے لگے تو اس نے مزدوری دینی چاہیے، آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے مزدوری کے لیے تو نہیں، میں نے تو ثواب کے لیے اور تیری خدمت کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا جاتے جاتے نام تو بتاؤ۔ کہا میں نام بتاؤں گی تو میں نام بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ بیٹا کیوں تکلیف ہوگی؟ آپ تو اتنے اچھے ہو، مزدوری بھی نہیں لیتے ہو، بلا معاوضہ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا اماں جس کے شر سے بچنے کے لیے تو نے مدینہ چھوڑا ہے میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں سارا راستہ اسے کوستی آئی اور یہ میرا بوجھ اٹھائے چلتے چلے آئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ گٹھڑی پھینک کے کہ جا دفع ہو، مرتی ہے تو مر جائے میری بلا سے، میں تیرے بوجھ اٹھاؤں اور تو مجھے گالیاں دے۔ اب اس بڑھیا نے جو کچھ لوگوں سے سن رکھا تھا نا، اس نے اس پہ فیصلہ کیا۔ جب وہ خود قریب ہوئی اور آپ کو جانچا پرکھا بھانپا، آپ سے بات ہوئی، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا، تو اس نے جو کچھ سن رکھا تھا وہ سارا غلط ثابت، سارا غلط ثابت۔ یہی دعوت آج ہماری ہے، سنی سنائی پہ نہ رہو، خود تحقیق کرو، اس کے قریب جاؤ، اس کی بات سنو، وہ کہتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے۔
تبھی پتہ چلے گا۔ ابھی آپ دیکھو، دو چار بندے ہیں نامی گرامی جو بریلوی مسلک میں پڑھے لکھے، جنہیں میں پڑھا لکھا سمجھتا ہوں۔ ایک تو خود ان کا جو بڑا بانی ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دوسرا فوت ہو گیا جسٹس پیر کرم شاہ، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک موجودہ دور میں جن کو آپ چاند والے مفتی کہتے ہیں، مفتی منیب الرحمان، یہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اور چوتھا یہ خادم حسین رضوی۔ یہ 4-5 علماء ہیں، باقی تو سارے نعتیں پڑھ پڑھ کے مولوی بن گئے، نعتیں پڑھ پڑھ کے عالم بن گئے۔ آپ الیاس قادری کا اپنی زبان سے آپ سنیں، جو یہ مدنی چینل والا ہے، اسی میں کسی نے سوال کیا کہ بابا جی آپ پڑھے کہاں سے ہیں؟ بولے نہیں بیٹا، میں تو پہلے جھاڑو بناتا تھا میمن مسجد کے باہر۔ اس کے اپنے الفاظ، میں پڑھا نہیں ہوں، جھاڑو بناتا تھا، یہ جو بانس کے تنکے والے جھاڑو ہوتے، اور وہیں بیٹھا رہتا تھا، جھاڑو بیچتا تھا۔ ایک دن میں وہیں بیٹھا ہوا جھاڑو بھی بنا رہا تھا اور کوئی نعت گنگنا رہا تھا، اور ایک صاحب آئے، مجھے عطر کی اتنی بڑی شیشیاں دے کے چلے گئے، بوتل ایک عطر کی، جس سے یہ عطاری مشہور ہوئے۔ وہ عطر کی بوتل دے گئے، میں غریب آدمی تھا، میں نے کیا کیا کہ وہیں مارکیٹ میں بوتل گلی سے چھوٹی چھوٹی شیشیاں خریدی، اور وہ بڑی بوتل سے اس میں وہ ساری خوشبو بھر لی۔ سستا زمانہ تھا، میں نے 5 روپے یا 10 روپے کی بیچنی شروع کر دی، وہ ساری بک گئی۔ مجھے جھاڑو سے زیادہ پرافٹ اس میں نظر آیا، اور آسان کام بھی تھا، تو میں نے پھر جھاڑو والا سلسلہ چھوڑ کے عطر بیچنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے کچھ شوق چڑھا، میں علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگا، کوئی مسئلہ ان سے سنا، کوئی ان سے سنا، کوئی ان سے سنا، پھر میں وہ یاد کرنے لگا مسئلے، تو کچھ مسئلے اس کو یاد ہو گئے۔ اور مسئلے بھی کیسے یاد ہو گئے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پیٹرول ڈلوانا ہو تو 30 کلومیٹر زیادہ وہ موٹر سائیکل کرے گا، کہ جب پیٹرول ڈلواتے وقت سورہ کوثر 7 دفعہ پڑھ لو تو تمہارا 30% جو ہے پیٹرول بڑھ جائے گا۔ اس طرح کے مسئلے اس کو یاد ہیں۔ کیلا اگر خریدو اور کیلے چاہتے ہو کہ کچھ زیادہ عرصہ رک جائے، خراب نہ ہو، چونکہ کیلے جلدی خراب ہو جاتے، اس کو دھاگے سے باندھو، دیوار میں کیل لگی ہوئی ہو، اس کیل کے ساتھ دھاگا باندھ دو، اور وہ جو خوشہ ہے لٹکا ہوا، اس کی جو نیچے کی ڈنڈیاں ہیں، جو تھوڑی سی یوں، کیلا جو ہے گلائی میں تھوڑا سا یوں مڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے جو نیچے کی نتھے ہیں وہ قبلے کی طرف کر دو تو کیلا خراب نہیں۔ یہ اس طرح کے مسئلے اس نے یاد کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ نمازی کے آگے سے نکلنا ہو، تم 2 بندے ہو، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تم نے آگے سے گزرنا ہو، کیسے گزرو گے؟ ایک بندہ آئے نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، دوسرا بندہ اس کے آگے سے گزر جائے، جو کھڑا ہوا ہے اس کے آگے سے، اب اس کے آگے سے گزر جائے، اب وہ جو بندہ آگے کھڑا ہے وہ پھر واپس چلا جائے، تو وہ گزرا ہی نہیں، وہ تو آگے آیا تھا پھر نکل گیا۔ اس طرح کی اوٹ پٹانگ جہالتیں ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خادم حسین رضوی کو میں پڑھا لکھا سمجھتا تھا۔ 2-3 دن ہوئے علامہ اقبال کی مزار پہ اس نے تقریر کی، جلسہ کیا علامہ اقبال کی مزار پہ، ٹھیک ہے، چونکہ وہ اقبالیات کا سمجھو حافظ ہے، جیسے لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں نا، ایسے وہ اقبالیات کا حافظ ہے۔ دیوان کے دیوان علامہ اقبال کے اس کو زبانی یاد ہے۔ تقریر کی، اور تقریر جاری تھی کہ
اذان پیچھے علامہ اقبال کی مزار کے ساتھ لاہور میں ہی بادشاہی مسجد ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے. اب وہاں کے اسپیکروں سے اذان گونجی، بادشاہی مسجد سے اذان گونجی، تو کسی نے کہا حضرت اذان ہو رہی، جیسے مطلب یہ تھا کہ گفتگو ہمیں تھوڑی بند کر دینی چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے چونکہ اذان ہو رہی. اور یہ میڈیا پہ یہ چیز اتنی وائرل ہو چکی ہے، آپ بھی اسے پھیلائیں. یہ بدبخت لوگ ہیں. جب اس کو کہا گیا کہ اذان ہو رہی ہے، بولے وہابیوں کی اذان کا کیا اعتبار، اس کا کیا ادب، یہ تو وہابی سور کے سور ہیں. اب سوال یہ نہیں ہے کہ اذان دینے والا وہابی ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ اذان میں کہہ کیا رہا. اس نے پہلا جملہ یہی کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا والو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. اب تجھے اللہ کا بھی ادب نہیں ہے. اس کے بعد اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا ہوگا، تجھے اس کا بھی اعتبار، اس کا بھی ادب نہیں ہے. تم مدینہ مدینہ کی رٹ لگانے کا تمہارا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ یہی حال اعلی حضرت کا تھا. اتنے بڑے عالم فتاوی رضویہ میں جلد 5 میں لکھتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ یہ جو وہابی لوگ اذان دیتے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے اذان کا. جیسے مؤذن جو الفاظ کہے تو حکم یہ ہے کہ سننے والا بھی وہی الفاظ کہے، تو جو ثواب مؤذن کو ملے گا وہی سننے والے کو بھی ملے گا. تو کسی نے عرض کیا کہ وہابیوں کی مسجد سے اذان ہو تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ 2 باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ وہابیوں کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی وہ ایسے ہے جیسے کسی کا گھر ہو، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. وہابیوں کی مسجد مثل گھر کے ہے، گویا اس کا بھی کوئی ادب نہیں ہے. اور وہابی جو اذان دیتے ہیں، کافر اور فاسق دونوں کی اذان کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں. گویا اس کی نظر میں ہم کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی پر فتویٰ لگاتا ہے، اگر تو وہ فتوے کا مستحق ہوتا ہے، وہ فتویٰ اس کو لگ جاتا ہے. اگر وہ فتوے کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ فتویٰ، وہ الفاظ واپس مفتی پہ لوٹتے ہیں. پھر فرمایا دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے ہم تو کافر نہیں. ایمانیات میں سے کس شک کا ہم انکار کرتے ہیں؟ اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اللہ کا رسول مانتے ہیں بلکہ ہم اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں اور امام اعظم مانتے ہیں. صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصوصیات ہیں ان سب کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کی یا نبی پاک نے خود حدیث میں بیان کی، ہم دل و جان سے انہیں تسلیم کرتے ہیں. تو ماننا اور کس چیز کا نام، اور کس چیز کا نام ہے کہ مانا جائے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا والو، تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو. تمہاری گلی میں سبز رنگ کی نالین مبارک چھپی ہوئی جھنڈیاں لگی ہوں یا نہ لگی ہوں،
اگر تمہاری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق گزرنے کی تم کوشش کر رہے ہو، انشاءاللہ روز آخرت اللہ کے حبیب جب جنت میں جائیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اعطیت خمسا، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے میری یہ خصوصیت رکھی ہے، وہ 5 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو رب العالمین نے عطا نہیں کی۔ فرمایا نصرت بالرعب، سب سے پہلی بات اللہ نے میری مدد ایسی فرمائی کہ دشمن کے دل میں مسیرت شہر، میرا دشمن ابھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اللہ میرا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہیں سے ڈرنے لگتا ہے، وہیں سے کانپنے لگتا ہے۔ ابھی مجھ تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے، لیکن رب العالمین میری نصرت کرتے ہوئے میرا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا مجھ سے پہلے کسی کو بھی رب العالمین نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ دوسری بات اللہ کے حبیب نے فرمایا احلت لی المغانم، اللہ رب العالمین نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ جب میں جنگیں لڑتا ہوں، کفار جو مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ نے وہ مال مجھ پر حلال کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا نہیں کی تھی۔ تیسری بات، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، کسی کو بھی رب العالمین نے یہ شرف عطا نہیں فرمایا جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ان کے لیے عبادت کرنا، ان کے لیے عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ کا ہونا لازمی قرار دیا کہ وہ پیغمبر مسجد سے باہر اپنی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا اللہ نے میرے لیے یہ آسانی پیدا فرما دی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے۔ میں چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں، جنگل کی کسی گھاٹی میں ہوں یا کسی وادی میں ہوں، میرے پاس یہ عذر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہاں مسجد نہیں، میں نماز پڑھوں تو کہاں پڑھوں۔ اللہ کہتا ہے پہاڑ کی چوٹی بھی تیرے لیے مسجد ہے اور جنگل کا ویرانہ بھی تیرے لیے مسجد ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اسی سے ایک اشارہ اور بھی اللہ نے دے دیا، جب پوری زمین مسجد ہے، مسجد کن کی ہوتی ہے؟ ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، دہریوں کی۔ مسجد کن کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ گویا اللہ نے ایک اشارہ یہ دے دیا کہ اے مسلمانوں، یہ پوری کی پوری سرزمین تمہاری ہے۔ اسی کو تھوڑا سا اقبال نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم سب، یہ سارا جہاں ہمارا۔ کسی کافر کو دنیا کے کسی خطے میں حکمرانی کرنے کا کوئی اختیار نہیں، یہ صرف مسلمان کا حق ہے، صرف مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے حبیب نے بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے ایسے نہیں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت صرف 3 ہستیوں کا حق ہے، چوتھا اس میں حقدار ہے ہی۔
تین ہستیوں کا حق ہے عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ایک فرمایا اللہ عزت کا حقدار ہے، اس کی عزت کرو۔ بدبختو، تم اللہ اکبر کی صدائیں سن کر کہتے ہو اس کا کیا ادب کرنا، یہ تو وہابیوں کی مسجد سے آواز آ رہی ہے اور وہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سب سے پہلا کام عزت اللہ کا حق ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور دوسرا جو عزت کا حقدار ہے اللہ کا رسول ہے، تیسرا جو عزت کا حقدار ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو ان دونوں کو مانتا ہے، تیسرا وہ حقدار ہے، چوتھے کی کوئی عزت ہی نہیں۔ آپ مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، لہذا آپ کی انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ چوتھی بات، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ خاص یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آتے رہے وہ سارے کے سارے اپنی بستی، اپنے علاقے، اپنے خاندان، اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے رہے، اپنی قوم کی طرف بھیجے جانے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا فقال یا قوم کہہ کر لوگوں کو پکارا، فقال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کو پکارو جس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ ہر پیغمبر نے دنیا میں آنے کے بعد فقال یا قوم اپنی قوم کو مخاطب کیا، لیکن جب اللہ کے حبیب کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، اے دنیا والو سنو، اہل حدیث کے دل میں اللہ کے آخری پیغمبر کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جب آخری تاجدار کی باری آئی اللہ رب العالمین نے وہ انداز بدل دیا، آپ نے فقال یا قوم کہہ کر نہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے قریشیوں، اے عربیوں، اے مکہ میں بسنے والوں، آپ نے اپنی قوم کو مخاطب نہیں کیا بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے کائنات والو، اے لوگوں، سب کے لیے، یہ ہمارا آخری رسول یہ بھی سب کے لیے، ہماری یہ آخری کتاب قرآن مجید ھدی للناس یہ بھی سب کے لیے، اور ہمارا رب العالمین تمام جہانوں کے لیے، ہمارا رسول رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ آپ محدود نہیں رہے، آپ کو پھیلایا گیا۔ پانچویں اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پانچویں بات مجھے یہ عطا کی ہے جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی، وہ ہے شفاعت کا حق۔ شفاعت، قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا۔ یقین مانیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں بہت گناہگار ہوں، لیکن جب وہ آیت میں پڑھتا ہوں یا کسی عالم کے منہ سے سنتا ہوں مجھے اتنی تسلی ہوتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب وہ وقت دور نہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ جب رحمت للعالمین ہیں،
یقین مانیے جب تک آپ کی امت کے سارے گناہگار بخشے نہیں جائیں گے آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی امت کے سارے گناہگار بخشے نہ جائیں، آپ راضی نہیں ہوں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے میں آپ کو راضی کروں گا۔ اللہ کا حبیب کہے گا اسے دوزخ سے نکالو، اللہ نکال دے گا۔ آپ راضی ہو؟ نہیں، ابھی وہ باقی ہے، اس کو نکالو۔ آپ راضی ہیں؟ نہیں، ابھی وہ باقی ہے، اس کو نکالو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کچھ ہوں گی چھوٹی چھوٹی سفارشیں، چھوٹی چھوٹی۔ اللہ جیسے کوئی حافظ سفارش کرے گا، کوئی عالم سفارش کرے گا، کوئی شہید سفارش کرے گا اپنے رشتہ داروں کی، پھر اس کے بعد ایک بڑی سفارش ہوگی جو رسول اللہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے لوگ بڑی پریشانی میں ہیں اور سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، اور جب میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ساری دنیا پریشان ہے، اللہ حساب کتاب نہیں لے رہا۔ یہ دیکھو، یہ نہیں کہ اللہ جنت میں نہیں ڈال رہا، اللہ آج اتنا ناراض ہے حساب ہی نہیں لے رہا۔ لوگ انتظار میں کھڑے، جیسے آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کا کوئی کام ہوتا ہے، کسی بھی سرکاری دفتر میں ونڈو کھلی ہوتی ہے، وہاں بندہ ذمہ دار بیٹھا ہوتا ہے، آپ باہر دھوپ میں قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، شیشے میں سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، برابر والوں سے گپ شپ لگا رہا ہے، لیکن کھڑکی کھول کر مجھ سے میرے کام کے لیے میری پرچی نہیں لے رہا۔ آپ کو بڑی کوفت ہوتی ہے، آپ لین میں کھڑے ہیں، میرے بھائی ساری دنیا کھڑی ہوگی اور اللہ حساب نہیں لے رہا، حساب ہی نہیں لے رہا، اور کسی میں جرت ہے اللہ سے کہے کہ حساب لے ان کا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں ہم تو میاں فلاں پیر کی لڑی ہم نے پکڑی ہوئی ہے، اور ہم جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا وہ پکڑ کر پیر ہمارا کھڑا ہوگا، جب ہم وہاں جائیں گے وہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک بس آنکھ مار کے کہے گا یہ اپنا ہے جانے دو، تو اللہ کہے گا ڈبل ہے چلو جانے دو۔ اللہ کے ہاں یہ اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دنیا میرے پاس آئے گی اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ آپ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہ ان کا حساب لے، ان کا حساب کیوں نہیں لیتا؟ آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں۔ یہ ہے رب کو منانے کا طریقہ، میں سجدے میں گر جاؤں۔ میں اکثر کہتا ہوں تعویذ دھاگوں سے باہر آؤ، مصلی بچھاؤ، سجدے کرو، سجدے کرو، پھر دیکھو آپ کے روح کے کام کیسے سنورتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ، اس کو کوئی بھی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے روتا ہے، وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، انگریز ہو، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو۔ پوری دنیا میں بچوں کی بین الاقوامی زبان ایک ہے اور وہ ہے رونا۔ اس کو پانی چاہیے روئیں گے، دودھ چاہیے روئیں گے، پیٹ میں درد ہے روئیں گے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے رونے کا مطلب سمجھیں کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو چھوٹا تھا نا تیری ہر ضرورت تیرے رونے سے میں پوری کرتا تھا، اب تو نے رونا ہی چھوڑ دیا، تو نے رونا ہی چھوڑ دیا، تو بڑا ہو گیا، اب تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر دو آنسو گرا تو صحیح، پھر دیکھ اگر میں تیرے آنسو اپنے دامن رحمت سے نہ پوچھوں تو پھر گلا کرنا نا۔ تو آتا ہی نہیں، سجدہ ہی نہیں کرتا، گڑ گڑاتا ہی نہیں ہے اور روتا ہی نہیں ہے۔
اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں. سجدے میں جب گروں گا تو فرمایا مجھے وہ دعائیں اب یاد نہیں ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا وہ دعائیں جو میں سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں کروں گا. اور فرمایا میں دعا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا. اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی. سل توتا، سوال کیجئے نوازا جائے گا. آج جو مانگنا ہے مانگ ڈالیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے حبیب سجدے میں سر رکھ کر رب العالمین سے مانگیں گے یا اللہ تیری مخلوق پریشان کھڑی ہے، ان کا حساب و کتاب شروع فرما. اللہ حساب لے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے سفارشی ہو گئے، 10 بندوں کو بخشوا لیا، 20 کو بخشوا لیا، 70 کو بخشوا لیا. اللہ کے حبیب کی جب باری آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کہے گا آپ دوزخ میں سے نا اپنی 3 مٹھیاں بھر کے باہر ڈالو، میں نکالوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا سب نے اپنا اپنا حق استعمال کر لیا، اب میں رہ گیا. وہ تو ارحم الراحمین، وہ تو رحم کرنے والوں کا بھی بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین. اللہ کے حبیب نے جب یہ بات بتائی نا آپ نے فرمایا اللہ مٹھی بھر کے باہر نکالے گا اور تمہیں اللہ کی مٹھی کی وسعت کا اندازہ نہیں. میری اور آپ کی مٹھی نہیں، اللہ کی مٹھی، اللہ کی مٹھی. اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پوری زمین، پورے 7 آسمان، 7 زمین اللہ اس کو لپیٹے گا. لپیٹنے کے بعد ایک گیند بنائے گا اور گیند بنا کے اللہ اپنی انگلیوں پہ اچھالے گا. انگلیوں پہ اللہ کی مٹھی کی طاقت کا اندازہ اس بات پہ لگائیے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اللہ کی انگلی پر اچھل رہی. اللہ وہ مٹھی بھر کے نکالے گا. اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ انہیں نہ دوزخ میں جانے دے گا اور نہ ان کا حساب ہوگا، نہ ان کے اعمال تولیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے. ہم حساب و کتاب کے قابل نہیں ہیں، ہمیں انہی میں سے بنا دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت سے پیار نصیب فرمائے، عقیدے میں توحید راسخ فرمائے، شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے اور اللہ کا بن کر دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.